السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ زمین جس کے اوپر ہم زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ زمین کو کیسے بچھایا گیا. جو یقین لانا چاہتے ہیں ان کے لیے زمین میں علامات ہیں. اسی سے ہم پیدا ہوئے, اسی میں ہم آخری کار دفن کیے جائیں گے اور اسی سے ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ہماری خوراک اسی سے ہے, معدنیات اس کے سینے میں ہیں, پیٹرول گیسز کے ذخائر اسی سے دریافت ہوتے ہیں, سونے چاندی زیورات پانیوں کے سلسلے اسی زمین میں اللہ نے ودیعت کر رکھے ہیں. یہ زمین جو موجودہ اس کی تہ ہے, جس کے اوپر اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں, اس کی تہ اور اس کی گہرائی اور ڈیپتھ تک انسان نے جو سفر کر لیا ہے
صرف اس زمین کی تہ 6000 کلومیٹر تک لمبی نیچے چلی جاتی ہے۔ باقی زمینیں کیسے ہیں، کیا ہیں، ان کی کیا گہرائی اور کیا گہرائی ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے۔ ہمارا اتنا ایمان ضرور ہے کہ 7 زمینیں، اس زمین کی تہ، پھر انر کور، آؤٹر کور، اس کی سرفیس، باقاعدہ اس کی تو مختلف ماہرین ارضیات نے نیچے کھدائیاں کر کے، گہرائیاں کر کے، سفر کر کے، آلات کے ذریعے یہاں تک تو جا چکے ہیں، اور انہی کا کہنا ہے کہ اس زمین کی جو سب سے نیچے والی تہ ہے، کہیں لاوے ابلتے ہیں، کہیں پانیوں کے سلسلے ہیں، کہیں کانے ہیں، کہیں سونے چاندی کے ذخائر ہیں۔ مجھے ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا کہ اسلام آباد کے راستے میں جو ہماری نمک کی کان ہے، صرف اس کی تقریباً 7 منزلوں کا وہ پہاڑ ہے۔ تو اس زمین کی تہیں 6000 کلومیٹر سے زیادہ، اور پھر اس کے علاوہ باقی زمینیں، اس کے اوپر ہمارا بسنا، ہمارا جینا، ہمارا رہنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پلازے بنانا، مسجدیں تعمیر کرنا، بلڈنگیں کھڑی کرنا، اور پرشکوہ قسم کی عمارات، یہ بلند و بالا آسمان سے باتیں کرتے ہوئے بڑے بڑے پلازے اور مینار۔ اللہ قرآن مجید میں ایک بات کہتے ہیں کہ زمین پہ بسنے والوں، کبھی یہ بھی یاد کر لیا کرو کہ یہ زمین ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک دن آئے گا کہ اس کو ہلا کے رکھا جائے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا۔ اللہ نے مختلف الفاظ استعمال کیے، کہیں کہا کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، کہیں کہا کہ اس کو رجت الارض رجا، زور سے جھٹکے لگائے جائیں گے، کہیں کہا ترجف الراجفہ، اس پہ رجفہ کا مرحلہ آئے گا، کہیں اللہ رب العزت نے کہا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہیں اللہ رب العزت نے کہا وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، کہیں کہا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اس میں اللہ نے قرآن مجید میں سٹیجز بیان کیے جن کو جمع کرنے سے اس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے کہ حرکت میں آئی، وہ حرکت تیز ہوتی گئی، دائیں بائیں ہونے لگی، ہچکولے کھانے لگی، جیسے ایک کشتی سمندر کی لہروں میں یوں دائیں بائیں ہوتی ہے، اس طرح سے اس میں اضطراب پیدا ہوا، وہ حرکت دائیں بائیں بھی ہوئی، پھر نیچے کی طرف وہ حرکت پھیلنے لگی، نیچے اتنی پھیلی وَحَمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ اس کی مسلسل حرکت سے زمین اور اس کے سینے کے اوپر جمے ہوئے پہاڑ اور کیٹو کی چوٹیاں اور بلندیاں، ان کو ایک کر کے ریزہ ریزہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، پھر اس کو پھیلا دیا گیا، چمڑے کی طرح بنا دیا گیا، آہستہ آہستہ زلزلہ بڑھتا چلا گیا، وہ اتنا بڑا
کہ زمین اپنی آخری تہوں سمیت اس کے اندر کے سارے خزانے، سارے دفینے، ساری لاشیں، ساری میتیں، سارے انسان، سارے سونے، ساری چاندی، سارے جواہرات، سب کے سب جو زمین کے سینے میں بوجھ تھے، اس نے نکال کے باہر پھینک دی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها، اس نے اپنے بوجھ نکال پھینکے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کو پھیلا دیا گیا اور جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے اگل دیا، ایسے جیسے کسی کو وامٹنگ ہوتی ہے، الفاظ کے مابین السطور یوں محسوس ہوتا ہے ایسے اس نے اگل دیا۔ وَتَخَلَّتْ، اور یہ بالکل خالی ہو گئی۔ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، اس کی بلڈنگیں گریں، اس کے پہاڑ ٹوٹے، اس کے پلازے گرے، اس کے مکان گرے، اس کی اونچ نیچ ختم ہوئی، اس کے موڑ ختم ہوئے، اس کے ٹرنز ختم ہوئے، جو کچھ بھی تھا ایک چٹیل میدان۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کوئی اونچ نیچ اس کرۂ ارضی کے اوپر باقی نہ رہا۔ وقال الانسان ما لها وقال الانسان ما لها، انسان چیخنے اور پکارنے لگا، وہ اپنی ماں کو سامنے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اپنی وائف اور اہلیہ کو دیکھ رہا ہے، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب کو دیکھ رہا ہے، لیکن بے بسی کے اس عالم میں وہ یوم التناد بھی ہے، چیختا بھی ہے، پکارتا بھی ہے، بلاتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، اور ایک جملہ بالخصوص کہتا ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ختم ہوگی، یہ تو ایتھیزم کے، الہاد کے، سیکولرزم کے، لبرلزم کے جدید دور کے شکنجوں میں جکڑا ہوا انسان تھا، میٹیریلزم کے اندر پابند سلاسل تھا، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی دنیا کے اندر ایسا مست تھا کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہوگا۔ اللہ نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو پورا نقشہ کھینچتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا زمین کو ہلایا جائے گا، کیا کہا؟ اذا، اس وقت کو یاد کیا کرو، ہوش میں آیا کرو، سوچ لیا کرو، پلازے تو کھڑے کر لیتے ہو، کبھی ان کی بربادیاں بھی سوچ لیا کرو، مکانات تو بنا لیتے ہو، قبر کے گڑھوں کو بھی یاد کر لیا کرو، اپنے مرلے اور پلاٹ اور کنالوں کی فکر تو کر لیتے ہو، اپنے ایکڑ مربعوں جائیدادوں کی تقسیم تو کر لیتے ہو، ایزا کبھی ان کی ویرانیوں کو بھی یاد کیا کرو نا۔ زلزلت الارض، پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، خود لفظ زلزلہ اس کے اندر صوتی معنی بھی پایا جاتا ہے، ایک ارتعاش ہے، ایک حرکت ہے۔ میں اپنے ان روحانی بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، تجوید کے طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں، تجوید صرف صوتیات کا علم نہیں ہے، یہ ایک معنی کا بھی علم ہے، ایک ایک شد کا معنی ہوتا ہے، ایک ایک مد کا معنی ہوتا ہے، حروف کے مخارج کے اندر معنی کی ایہاہات ہوتی ہیں، اس لفظ کے اندر بھی، صوت کے تأثر کے اندر بھی، الفاظ کی زیر و بم کے اندر بھی، اس کے اتار چڑھاؤ کے اندر بھی، مد و قصر کے اندر بھی، تقریر و حذف کے اندر بھی، حتیٰ کہ تفخیم و ترکیب کے اندر بھی، بلاغت کا ایک معنی، قرآن کا ایک معنی کا ایک سمندر چھپا ہوتا ہے۔ اذا زلزلت الارض، یاد تو کرو جب اس سے ہلایا جائے گا۔ زلزلہ خود لفظ ایسا ہے کہ انسان اس سے کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ زلزلہ پوری کی پوری آخری تہ تک، زلزالہ
ضمیر زمین کی طرف لوٹی، پوری کی پوری مکمل طور پہ خوب زور سے جھٹکے دے دے کے ہلا ہلا کے اس کو رکھا جائے گا، یا اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی۔ انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے یاد ہے کوئی 2 سال پہلے ہمارے قصبے اس علاقے میں ایک زلزلہ آیا۔ اس وقت وہاں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض بیٹھا تھا اور اپنے بیٹے کو چیک اپ کروانے آیا۔ جب تھوڑا سا زلزلہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کو کلینک میں چھوڑا اور بھاگ کے باہر چلا گیا۔ یہ دنیا کے زلزلے کا حال ہے۔ 2005 کا زلزلہ تو اکثر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے اور میرے دماغ پہ اس کی سکرین چلتی رہتی ہے، جب 7 منزلہ کشمیر اور مظفر آباد کی وادی میں 7 منزلہ ہوٹل زلزلے کے بعد اس کی 7 منزلیں ہی زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ میرے بیٹو تم غلط راہوں پہ جا رہے ہو، میری بیٹیوں تم غلط راہوں پہ جا رہی ہو، میرے عزیزوں اس دنیا کے چند روزہ کی چکا چوند اور اس کی خیرہ کر دینے والی عارضی روشنی کے اندر غلط راہوں پہ جا رہے ہو۔ رب کریم کا انکار کوئی معمولی بات نہیں، دین کا استہزاء کوئی معمولی سانحہ نہیں، جو آج سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کا معمول بن گیا ہے۔ اے غفلت کی زندگی بسر کرنے والوں، یاد تو کیا کرو جب زمین کو ہلایا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کائنات ختم کیسے ہوگی، لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی سورج بے نور کیسے ہوگا، لوگوں کی عقل پہ پردے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ستارے جھڑیں گے کیسے، لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی زمین پہ زلزلے برپا کیسے ہوں گے۔ تعجب اس پہ نہیں ہے کہ قیامت قائم کیسے ہوگی، تعجب تو اس پہ ہے کہ 6000 کلومیٹر جس زمین کے نیچے کھائیاں ہیں، پانی ہے، کھڈے ہیں، گہرائیاں ہیں، معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، ابلتے لاوے ہیں، پلیٹس ہیں، ہر لمحے کی موومنٹ ہے۔ میں تو اس کی عظمت پہ حیران ہوں کہ اللہ تو ہی ہے کہ تو نے اس کو قائم کیسے رکھا ہوا ہے۔ اس کا ہلنا عجوبہ نہیں ہے، اس کا قائم رہنا عجوبہ ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ میں نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، یہ اس کا جلال ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اس کو تھاما ہوا ہے، وگرنہ اس کو ہلانا تو معمولی سی بات ہے۔ سمندر کی لہروں کے اوپر اگر کوئی کشتی ہل رہی ہے تو اس پہ تعجب نہیں ہوتا ہے، تعجب تو تب ہوتا ہے کہ سمندر کی لہروں پہ کشتی کھڑی کیسے ہوئی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم۔ یہ اس دن اپنی خبریں بتائے گی، تحدث، اس تشدید کے اندر بھی مجھے یہ مفہوم سا نظر آتا ہے، ایک ایک کر کے بتائے گی، بار بار کر کے بتائے گی، آہستہ آہستہ بتائے گی، لمحہ بلمحہ بتائے گی، ڈے پر ڈے بتائے گی، ہفتہ وار بتائے گی، مہینہ وار بتائے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اپنی رپورٹیں، اپنی خبریں لمحے لمحے کی بتائے گی۔ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ تیرے رب نے اسے بس اشارہ ہی کیا ہوگا، واضح حکم بھی نہیں، بس اشارہ ہی ہوگا،
اور وہ ایمان ہی کافی ہوگا، وہ ایک ہلکا سا اشارہ بھی کافی ہوگا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ اللہ اس کو حکم دے گا اور یہ غور سے سنے گی۔ اور یہاں اللہ نے کہا اس کے حکم کی بھی ضرورت نہیں، اس کو ہلانے کے لیے تو اس کا اشارہ بھی کافی ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس کی نیچر میں یہ چیز ہے، اس کی فطرت میں اشارے ہیں، اس کی نیچرل لاز کے اندر بھی اللہ نے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اس نے حرکت میں آنا ہی آنا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس روز انسان مختلف جماعتوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں، بھورے رنگ کی چھوٹی سی چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ بند کمرے میں آپ بیٹھے ہوں اور اس کمرے میں چھوٹا سا شگاف ہو، سورج کی کرنیں اندر جھانکتی ہوں تو ان کرنوں کے اندر بکھرے ہوئے اتنے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں کہ اگر دروازہ کھول دیا جائے تو وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ اتنے باریک ہوتے ہیں۔ ان ذروں کو بھی ذرہ کہتے ہیں، نمک کے پیسز اور ٹکڑوں کو بھی ذرہ کہتے ہیں، ریت کے ذروں کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کی سب سے خوبصورت تعریف ہے اصغر شیء فی العالم، دی اسمالسٹ یونٹ آف دس ورلڈ، اس کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز پائی جاتی ہے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ ریت کے ذروں کے ہزاروں ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا ہزارواں پیس ہوگا، اس کے ہزاروں آگے ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا لاکھواں ٹکڑا ہوگا اس کے بھی آگے ٹکڑے کیے جائیں، جو اس کا کروڑواں حصہ ہوگا، جو انسان کو ننگی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہوگا، اس کو مائکروسکوپ میں کوئی آلہ لگا کے لاکھوں گنا بڑا کر کے دیکھنا پڑے گا۔ رب کریم نے کہا اس کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو انسان اسے دیکھ رہا ہوگا۔ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ میرے بیٹے، جناب لقمان کہتے ہیں، اور میرے پیارے بیٹے، اور میرے پیارے بیٹے، ان الفاظ کو میں آج کی زبان میں دہراؤں تو میں کہوں گا میرے پیارے بیٹو، فیس بک پہ بیٹھنے والوں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرنے والوں، یوٹیوب کے چینلز کو سبسکرائب کرنے والوں، ڈیلی موشنز کے اوپر اپنی انگلیوں سے کلک کرنے والوں، گوگل کے سرچ انجن پہ بیٹھ کے اپنی 10 انگلیوں کے نیچے اس گلوبل ویلیج کی سیر کرنے والوں، او میرے پیارے بیٹو، یہ سوچ کے کرنا کہ ذرہ برابر جو بھی تم کرو گے اللہ اسے سامنے تو ایک دن لے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی ہوگی تو اسے بھی انسان دیکھے۔ کیسے دیکھے گا؟ اسی آیت کی باقی خطبے میں ہم وضاحت کریں گے۔ قرآن مجید کی روشنی میں تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ، جو منہج ہے ہمارا، جو عقیدہ ہے ہمارا، تفسیر یہ نہیں ہوتی میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے، فلاں شاعر نے کہا، زبان میں یہ ہے، میں نے تو ایک جگہ یہاں تک لکھا ہے،
امرؤ القیس کا شعر پڑھ کے، نابغہ زبیانی کے معلقے پڑھ کے، دور جاہلی کے اشعار پڑھ کے قرآن کی تفسیر کرنے والے لوگ یاد رکھیں، تم ان کو پڑھ کے تفسیریں کرتے ہو، امرؤ القیس قبروں سے خود بھی زندہ ہو کے آ جائے، جب تک پیغمبر آخر الزمان سے ابوبکر صدیق عمر فاروق ابن عباس سے قرآن کے معنی نہیں سیکھے گا، وہ بھی صحیح نہیں کر پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کیسے دیکھے گا؟ ایک درجن سے زائد طریقوں سے دیکھے گا۔ ان میں سے ہر طریقہ اس لائق ہے کہ اس پر مستقل نشستیں رکھی جائیں، سکھایا جائے، اس پہ ایمان لایا جائے، اسے سمجھا جائے، اس کی تیاری کی جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد، چوکس اور ہوشیار کیا جائے۔ لیکن اس عظیم مرکز میں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ان میں سے چند ایک بنیادی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہوگا، ذرہ برابر عمل جو انسان دیکھے گا، ذرہ برابر جو انسان برائی دیکھے گا، یہی جامعۃ الامام محمد ابن اسماعیل البخاری ہوگا، اسی کی یہ صفیں ہوں گی، اسی کا در و دیوار ہوگا، یہی صحن ہوگا، یہی شہر ہوگا جس کو تم شاہینوں کا شہر کہتے ہو اور جس کو میں حضرت امرتسری کا شہر کہتا ہوں اور علماء کا شہر اور اس جامعہ کا شہر کہتا ہوں۔ اسی کے چوک، اسی کے چوراہے، اسی کی گلیاں، اسی کے محلے، اسی انسان کا ڈرائنگ روم، اسی انسان کا بیڈ روم، جو اس نے اپنی زندگی میں دن کی روشنیوں میں یا رات کی تاریکیوں میں، صبح کے اوقات میں یا رات کے لمحات میں جو کچھ اس نے کیا ہوگا، ایز اٹ از، جیسے کیا ہے، منو ان، پوری کی پوری اس کے عمل کو، اس کی تصویر کو، اس کی جگہ کو، اس کے منظر کو وہ کام کرتے ہوئے اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ تو ہی ہے نا، اور تو ہی یہ کام کر رہا ہے، یہ تو ہے۔ آج تو خطبہ جمعہ سن رہا ہے، دیکھو تم مسجد میں بیٹھے ہو، دیکھو یہ تمہارے قدم ہیں، تم مسجد میں جا رہے ہو، دیکھو تم قرآن کھول رہے ہو، یہ تم ہی ہو نا، یہ تیری ہی نیکی ہے، دیکھو تم کیا کر رہے ہو، تم کیسے اپنی نگاہوں کو آوارہ کر رہے ہو، تم کیسے گندی سائٹس کی براؤزنگ کر رہے ہو، تم کیسے فلاں منظر، فلاں بے حیائی، فلاں بے پردگی، فلاں بد کرداری کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اس کے سامنے اس منظر کو جیسے وہ کرتا رہا، اس کے سامنے لا کے اس کو دکھا دیا جائے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا۔ وہاں یراہو ہے، یہاں ینظر، نظر بالخصوص آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور رآز والی جو رؤیت ہے یہ دل سے بھی ہو سکتی ہے، یہ سوچ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ عقل سے بھی ہو سکتی ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہو میں نے ایسے کیا تھا، یراہو میں ہو سکتا ہے، لیکن ینظر کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ جو کچھ وہ حرکتیں کرتا رہا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ وہ جو مانتے ہی نہیں تھے، یہ مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، بابر بیش کوش کہ زندگی دوبارہ نیز،
یہ انجوائے کرو، لطف اندوز ہو، خوشیاں مناؤ۔ یہ خوشیوں کے قاتل ہیں جو فلاں بے حیائی اور بد کرداری سے روکتے ہیں، یہ ہماری آزادی سلب کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے سارے کافر اور منکرانہ الفاظ کہنے والے جب ان کو ان کی کرتوتیں دکھائی جائیں گی، کہیں گے کاش ہم نہ انسان ہوتے، نہ ہم یہ اعمال کرتے، نہ ہمیں دیکھنے پڑتے، کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم شعور والی مخلوق نہ ہوتے، عقل والی مخلوق نہ ہوتے۔ دوسرا انداز جس انداز سے دکھایا جائے گا، ایک تو اس کو منظر دکھایا گیا، تم کیا کر رہے تھے، تم کیا بول رہے تھے، تم کہاں جا رہے تھے، تم کہاں سے آ رہے تھے۔ دوسرا انداز یہ ہوگا کہ جس جگہ وہ کام کر رہا تھا، جس جگہ وہ حرکت کر رہا تھا، جس جگہ وہ سجدے کر رہا تھا، جس جگہ وہ منبر و محراب کی وراثت سنبھالے ہوئے تھا، جس جگہ وہ مسجد کا درویش بنا ہوا تھا، جس جگہ وہ مدرسے کا طالب علم بنا ہوا تھا، جس جگہ اس کو صلواتیں سنائی جاتی تھیں، جس جگہ وہ دعوت اللہ کی خاطر باتیں اور تکلیفیں برداشت کرتا تھا، جس جگہ پیغمبر آخر الزماں کو لہو لہان کیا گیا تھا، طائف کی اس وادی کو جہاں آپ پہ پتھر برسائے گئے تھے، مکہ کی ان گلیوں کو جہاں آپ کو مجنوں اور ساحر کہا گیا تھا، مکہ کی ان سنگریز چٹانوں کو جہاں بلال کو کوئلے پہ گھسیٹا گیا تھا، اور اس سرزمین کو جہاں خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکایا گیا تھا، اس جیل کو جہاں ائمہ اسلاف نے صعوبتیں برداشت کی تھیں، دمشق کے اس قید خانے کو جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پابند سلاسل کیا گیا تھا، اس منظر کو سامنے لایا جائے گا اور زمین کے اس ٹکڑے سے کہا جائے گا تو بول کے بتا یہ تیرے اوپر کیا کیا کرتا تھا۔ تو زمین بولے گی، ڈرائنگ روم بولے گا، بیڈ روم بولے گا، قاتل جہاں اس نے قتل کیے وہ چوک بولے گا، کورٹ اور وہ عدالت جہاں ایک جج کا ضمیر فروخت ہوا اور اس نے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اندیشے کی وجہ سے ناحق فیصلہ کیا، قاتل کو مقتول، ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، عالم کو پتہ نہیں کیا کچھ باور کروایا، اس کے کمرے عدالت کے در و دیوار سے آوازیں آئیں گی، اللہ میں بول کے بتاتا ہوں کہ میرے اوپر کیا ہوتا رہا ہے۔ زمین بولے گی۔ اگر تمہارا میموری کارڈ بول سکتا ہے، تمہاری سی ڈی سے آوازیں آ سکتی ہیں، تمہارے کیمرے کے اندر منظر سارے فلمائے جا سکتے ہیں اور بند کیے جا سکتے ہیں، اگر تمہارے موبائل سے بھانک بھانک کی بولیاں آ سکتی ہیں، اگر تمہارے گوگل ٹرانسلیشن کی ایک ایپلیکیشن سے دنیا جہان کی ہر زبان بولی جا سکتی ہے اور آن دی اسپاٹ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، تو یاد رکھو یہ زمین اللہ کا بنایا ہوا بہت بڑا ریکارڈر ہے۔ یہ ہر منظر اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ تو اس وقت بھی بے چین ہے بولنے کے لیے، اللہ اس کو اجازت نہیں دیتے۔ زمین کے سینے پہ، آسمان کی چھت کے نیچے جب غیر اللہ کو سجدے ہوتے ہیں، زمین کے سینے پہ، آسمان کی چھت کے نیچے جب اللہ کے لیے اولاد کے دعوے کیے جاتے ہیں، زمین کا سینہ اس وقت بھی پھٹتا ہے، اللہ سے کہتی اللہ تیری اجازت ہو تو میں ان ظالموں کو نگل جاؤں۔ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ اس کی فیلنگز اس وقت بھی ہیں۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ جب ایمان والا جاتا ہے تو یہ روتی ہے،
ابھی اس کی فیلنگز پہ پابندی ہے کہ تم نے اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہیں کرنا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اس دن اس کو اجازت مل جائے گی اور پھر یہ بولے گی۔ یہ اعمال دیکھنے کا ایک دوسرا انداز ہوگا کہ بول بول کے اپنی خبریں، اپنی داستانیں، بما عمل علیہا من خیر او شر، جانتے ہو ما اخبارها، زمین کی خبریں کیا ہیں؟ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا زمین کی خبریں، بما عمل علیہا من خیر او شر، جو اس کے اوپر اچھا یا برا عمل کیا گیا، یہ اس کے بارے میں اللہ کو اپنی رپورٹیں پیش کریں۔ تیسرا انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں، جو ہر لمحے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی نہ سستاتے ہیں، نہ آرام کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ علیحدہ ہوتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک مامور ہے، ایک امیر ہے، جن میں سے ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، جن میں سے ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک برائیاں نوٹ کرتا ہے، جن میں سے ایک خیر کو قلم بند کرتا ہے اور دوسرا برائی کے اعمال کو تحریر کرتا جا رہا ہے۔ ان فرشتوں سے کہا جائے گا پوری زندگی کے لیے جو تم نے اس کی ڈائری تیار کی تھی، جو تم نے اس کی رپورٹیں تیار کی تھی، جو تم نے اس کی نوٹ بک تیار کی تھی، وہ آج کھول کے اس کے سامنے رکھ دو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ نامہ اعمال کو رکھ دیا گیا اور انسان سے کہا گیا کہ پڑھو نہ، کیا کرتے رہے ہو؟ اور اس نے پڑھا، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ جاہل ہے، الٹریٹ ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے، رب کریم اس میں صلاحیت پیدا کریں گے۔ وہ فرشتوں نے جیسے بھی لکھا ہوگا اس کو پڑھے گا، ایک ایک عمل کو، ایک ایک نیکی کو، ایک ایک برائی کو، اور اپنی زبان سے پکار کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیسا ریکارڈ ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی حرکت اس نے چھوڑی ہی نہیں، الا احصاها، سب کو گن گن کے جمع کر کے تفصیل کے ساتھ یہاں ٹوٹل بھی لکھا ہوا ہے۔ احصاها، جامع امام بخاری کے میرے بیٹے یاد رکھیں، احصاء اور ہوتا ہے اور عد اور ہوتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، احصاء کا معنی اور ہوتا ہے، صرف گنا نہیں ہوگا، اس میں احصاء ہوگا۔ گننا تو یہ ہوتا ہے نا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، گننا تو یہ ہوتا ہے ٹوٹل اتنی نیکیاں ہیں، گننا تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی برائیاں ہیں، لیکن وہ احصاء ہوگا، فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا، فلاں لمحے تھے، فلاں جگہ تھی، فلاں لوکیشن تھی، اتنے بج کے اتنے منٹ تھے، اتنے منٹ کے لیے، اتنی ڈیوریشن کے لیے، ٹوٹل اتنی مدت کے لیے، 12:30 سے 1:30 تک، 1:30 سے 2 تک، 2 سے 2:30 تک، پھر عشاء سے رات گئے تک، 10 تک، اے اللہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا کہ اتنے منٹ کے لیے اتنی نیکیاں، اتنے دنوں میں اتنی نیکیاں، اتنے ہفتوں میں اتنی نیکیاں، اور پوری زندگی میں اس نے اتنی نیکیاں اور اتنی برائیاں کی۔ اسٹیٹسٹیکلی حساب، تفصیل کے ساتھ، وضاحتوں کے ساتھ، ایک ایک چیز کی پوری تشریحات کے ساتھ، اس
پوری تفصیل کو اللہ نے ایک لفظ احصا کے اندر بیان کیا۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ وہی پائیں گے جو وہ کرتے رہے، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جذبے بھی لکھے ہوں گے۔ ایک تو ہے نا اعمال، بعض جذبے بھی لکھے ہوں گے۔ ایک ہے کہ آپ نے کسی کام کے بارے میں، نیکی کے بارے میں سوچا، ٹھیک ہے ابھی تک شاید نہیں لکھا گیا، پھر آپ نے اس کے بارے میں سوچا کروں کہ نہ کروں، ابھی بھی نہیں لکھا گیا، پھر آپ ایک فیصلے کے مرحلے پہ پہنچے، کروں کہ نہ کروں، اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہ نیکی کر کے چھوڑوں گا۔ آپ کی ارادے کی ابتدا ہوئی، اللہ نے کہا لکھ دو کہ میرے بندے نے یہ نیکی کر لی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میری ماں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے نیکی کے ارادے بھی چھوڑ دیے۔ نیکی کی ویژن بنائیں، نیکی کے ارادے بنائیں، نیکی کے پلان بنائیں، نیکی کے منصوبے بنائیں، بڑے بڑے عزائم بنائیں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ کیا ہوا؟ زندگی نے وفا نہ بھی کی، حالات نے ساتھ نہ بھی دیا، اگر آپ کی نیت خالص ہوگی، ارادے پختہ ہوں گے، میدان محشر میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا کہ یہ ساری نیکیاں کر کے آ گیا۔ ان العبد اذا هم بحسنہ کتبت له بها حسنۃ کاملہ۔ یہ جو ہم ہے نا، ہم، یہ ارادے سے بھی پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک ہے خیال، ایک ہے خاطرہ، ایک ہے صرف سوچ تفکیر، اور ایک ہے ہم تھوڑا سا ارادہ کہ کروں گا، پھر ارادہ، پھر عزم، بہت سارے مرحلے ائمہ حدیث نے وضاحت کی، شارحین حدیث نے وضاحت کی، ائمہ لغت نے وضاحت کی۔ جو ارادے کی ابتدائی سٹیج ہوتی ہے، خلوص کے ساتھ جو ہوتی ہے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا، عزم ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے تو انسان کے اس عزم کو بھی پوری نیکی بنا کے لکھا ہوتا ہے۔ وہ نام اعمال میں انسان دیکھے۔ تو پہلا انداز میں نے عرض کیا، ایز اٹ از وہ منظر سامنے لایا جائے گا۔ دوسرا انداز زمین بول کے بتائے گی۔ تیسرا انداز نامہ اعمال میں لکھا ہوگا اور انسان اس کو پڑھے گا۔ اور چوتھا انداز قرآن مجید سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نامہ اعمال بعض دفعہ خود بھی بولے گا۔ یہ نامہ اعمال بولنے والا ہوگا، یہ بولے گا، اس کے اندر بھی قوت نطق ہوگی۔ ایک تو انسان پڑھ رہا ہے میں نے کیا کیا، لیکن نامہ اعمال خود بھی بول کے کہے گا تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے ایسے بھی کیا، تو نے ویسے بھی کیا، تو نے فلاں کام بھی کیا، تو نے فلاں کام بھی کیا۔ ھذا کتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ منظر بھی دیکھا، زمین بھی بولی، نام اعمال پڑھ لیا، نام اعمال خود بولنے لگا۔ پانچواں انداز
فرشتے بھی بولیں گے، ان سے بھی پوچھا جائے گا ٹھیک لکھا، درست لکھا، انسان سے ویریفیکیشن کی جائے گی، کہیں میرے فرشتوں سے کوئی غلطی کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، اظلمک کتبتی الحافظون، کہیں میرے لکھنے والے فرشتوں نے ان سے کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو گئی۔ فرشتے بھی بولے، انہوں نے بھی گواہیاں دی، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے نیکی کی ہے، دوسرا بولا میں گواہی دیتا ہوں اس نے برائی کی ہے۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد۔ اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بتایا، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان ایک بول بولتا ہے، فرشتہ پہلے سے نگرانی بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس کو لکھنے کے لیے چوکس اور تیار ہوتا ہے۔ چھٹا انداز، انسان جن انسانوں پہ ظلم کرتا رہا وہ بولے، کسی نے کہا اس نے مجھے گالی دی، کسی نے کہا اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، کسی نے کہا اس نے دین کا مذاق اڑایا، کسی نے کہا اس نے سنت کا استہزاء کیا، کسی نے کہا اس نے میرا مال ہڑپ کیا، کسی نے کہا اس نے میرے اوپر فلاں ظلم و ستم کی، کہانی رقم کی۔ انسان بھی بولنے لگے، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو ان کا عجب انداز ہوگا، ایک مقتول لائے گا اس کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، اس کی رگوں سے خون کے فوارے پھوٹتے ہوں گے، قاتل کو اس نے پکڑا ہوگا یوں سر کے بالوں سے، يُدْنِيهِ مِنَ الْعَرْشِ، عرش معلیٰ کے قریب کھینچ کے اس کو لے آئے گا، کہے گا اللہ اس سے پوچھنا اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو انسان بھی بولے۔ آٹھواں انداز، کائنات پوری بولی، درخت بولے، پتھر بولے، حجر اسود بولا، کائنات کے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہاں تک اس کی خوشبو پھیلی اور پوری کائنات بولنے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے، گھر سے روانہ ہوتا ہے، اس کی زبان پہ لبیک کے ترانے اور زمزمیں خوبصورت انداز میں بلند ہوتے ہیں، الا ولبا من یمین من شجر او حجر او مدر، اس کے دائیں بائیں، حتی تنتہی الارض من ہا ہنا وہا ہنا، جہاں تہاں تک زمین کی انتہا ہے وہاں تک جتنے درخت ہوتے ہیں، جتنے پتھر ہوتے ہیں، جتنی کچی جگہ ہوتی ہیں، سب کے سب تلبیہ پکارتے ہیں۔ شارحین حدیث نے لکھا ان کے تلبیہ پکارنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہیاں پیش کر رہے ہیں۔ آٹھواں انداز، انسان کے اعضاء بولے، بالخصوص نام لے لے کے اللہ نے بتایا۔ کان بولے، کانوں نے کیا سنا، زبان بولی، میں نے کیا بولا، زبان سے اس نے کیسے بولے، ہاتھ بولے میں نے کیا پکڑا، پاؤں بولے کہ ان سے میں نے کیا ٹچ کیا، آنکھیں بولی میں نے ان سے کیا دیکھا، پوری چمڑی بولی کہ اس کو کہاں کہاں انسان نے استعمال کیا۔ إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی چمڑیاں بولنے لگی۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ گواہیاں دیں گے، ان کی ٹانگیں شہادتیں پیش کریں گے۔ ایک موقع وہ ہوگا کہ زبان پہ اللہ مہر لگائے گا، اور ایک موقع وہ ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ زبان بولے گی، یعنی اس کی مرضی سے نہیں بولے گی۔ آج میں وہ بولتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے، اللہ کی عدالت میں زبان وہ بولے گی جو سچ ہوگا، جو حق ہوگا، جو واقعتاً انسان نے کیا ہوگا۔ اس معنی میں بولے گی
اور دوسرے معنی میں اس پہ مہر ہوگی۔ نواں انداز، اعضاء کے بلائے جانے کے بعد، کائنات کی گواہیوں کے بعد ایک نواں انداز اللہ کی عدالت میں، جس کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اس کے اعمال کو اس کے سامنے تولا جا رہا ہوگا، ایک میزان ہے، اس کو لایا جائے گا، جس کی شرح آج انشاءاللہ آج ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے استاذ اور ہمارے علم کی زینوں پہ ہمیں چڑھانے والے حضرت شیخ الحدیث شیخ مسعود عالم حفظہ اللہ، اللہ ان ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں برکت دے، اس پہ وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ وہ ترازو، اس کے اندر بھی انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا۔ والوزن يومئذ الحق ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ 10واں اور آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آخری انداز، خود رب کریم انسان کو بتائے گا کہ میرے بندے تو کیا کرتا رہا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ کہہ دیجئے ان سے، جس موت سے تم بھاگتے ہو اس سے تو دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ نہ صرف یہ کہ تم موت کا شکار ہوگے، بلکہ اس کے بعد تمہیں ایک ایسی ہستی کی طرف واپس بھی لوٹایا جائے گا جو تمہاری خفیہ چیزوں کو بھی جاننے والی ہستی ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جاننے والی ہستی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اللہ بولیں گے، اللہ بتائیں گے، اللہ انسان سے جیسے ان کی شان، ان کے جلال، ان کی عظمت کے لائق ہے، اللہ کلام فرمائیں گے، اور وہ انسان سے براہ راست کلام فرمائیں گے۔ ما من عبد الا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب ان الله سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن اہل بيته۔ اللہ خود پوچھیں گے کیا کر کے آئے ہو، عن شبابه فيما ابلى، عن عمره فيما افنى، عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم۔ ایک ایک کر کے اللہ نے انسان سے پوچھا، اس کو اس کے اعمال بتائے، کبھی اس سے سوال کیے، کبھی اس کو دکھایا، کبھی اس سے استفسار کیا، افعلت کذا افعلت کذا افعلت کذا، میرے بندے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، میرے بندے اپنی اولاد کو کہاں چھوڑ کے آئے، اور میرے بندے اپنی بیٹیوں کا کیا کر کے آئے، میرے بندے جوانیاں کہاں لگا کے آئے، اور میرے بندے اپنی عمر کہاں لگا کے آئے، اور میرے بندے اپنا مال کہاں لگا کے آئے، اور میرے بندے اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو کن اداروں کے، کن ٹیچرز کے، کن اساتذہ کے حوالے کر کے آئے، اور میرے بندے میرے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور میرے بندے محلے کے مریضوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فلاں بیمار تھا تو نے پوچھا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے کہا میں بیمار تھا تو نے پوچھا ہی نہیں، مجھے ضرورت تھی تو نے پلایا ہی نہیں، میں بھوکا تھا تو نے کھلایا ہی نہیں۔ ایک ایک کر کے اللہ رب العزت اپنے بندے سے تفصیل کے ساتھ باتیں کرنے، کلام فرمانے لگے جیسے ان کی شان کے لائق ہے۔ یہ کمزور بندہ
یہ عبید الرحمن جو اپنے ابو اور اپنی امی کو اپنی زندگی کے 1 مہینے کا حساب نہیں دے سکتا، اللہ کو حساب کیسے دے گا؟ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ میرا آخری پیغام اس عظیم مرکز کے اندر کھڑے ہوئے آپ کے نام بہت اہم ہے۔ آج ہم جس عہد کے اندر جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، اور باقاعدہ تھنک ٹینکس ہیں بین الاقوامی سطح کے، بڑے بڑے یہودی، بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے تھنکرز، بڑے بڑے سازشی، بڑے بڑے شیطان، بڑے بڑے ابلیس باقاعدہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ امت کے نوجوانوں کو، امت اسلامیہ کی بیٹیوں کو، امت اسلامیہ کے بزرگوں کو، امت کی ماؤں کو، امت کی بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو، محمد کریم کے ماننے والوں کو، قرآن کے نام لیواؤں کو، اسلام کے حلقہ بگوشوں کو ہم نے دین سے دور کس طرح کرنا ہے۔ ایک پوری جنگ برپا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں حیران ہوں، باقاعدہ 60 ہزار، 70 ہزار، 80 ہزار یوٹیوب کے چینلز کے اوپر سبسکرائبرز موجود ہیں جو ببانگے دہل کہنے والے ہیں ہم کبھی مسلمان ہوتے تھے، اب ہم مسلمان نہیں ہیں، ایکس مسلم۔ اے میرے بندے، تو نے اس فتنے کے لیے کیا کیا؟ قرآن کے مقابلے میں الفرقان الحق کو انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پہ رکھا گیا، اور اس عربی النسل ظالم یہودی نے یہ دعویٰ کیا کہ فلاں آیات قرآن سے نکال دی جائیں، اب اس کی بجائے اصل قرآن یہ ہے۔ اے میرے بندے، میرے قرآن کے لیے یہ سازشیں ہوئیں، تو نے کیا کیا؟ ٹیری جونز نے قرآن برن ڈے بنایا، تو نے میرے قرآن کے لیے کیا کیا؟ اے میرے بندے، ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا، قرآن کے اوراق کو مجاہدین کے سامنے جیلوں میں امریکہ کے فوجیوں نے ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا۔ تو نے میرے قرآن کے لیے کیا کیا؟ میرے پیغمبر کی توہین کی گئی، ان کو نہ جانے دنیا میں کیا کیا برے القابات دیے گئے۔ 70 ملکوں نے جمع ہو کے کہا نعوذ باللہ کہ پیغمبر اسلام کے خاکے چامنا ہمارا حق بنتا ہے۔ تو نے میرے پیغمبر کے لیے کیا کیا؟ میرے پیغمبر کی حدیثوں کا مذاق اڑایا گیا، کہیں انکار کیا گیا، کہیں استخفاف کیا گیا، کہیں شبہات پیدا کیے گئے۔ تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ میرے پیغمبر کے صحابہ کو، صدیق کی صدالت کو چیلنج کیا گیا، اور باقاعدہ ایک غلیظ انسان نے مغلظات بکیں۔ تو نے میرے صدیق کی صداقت، صحابہ کے دفاع کے لیے کیا کیا؟ میرے دین کے اوپر شبہات کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، پورے کے پورے نظام تعلیم کو بدل کے سیکولر کر دیا گیا۔ اے میرے بندے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ کے اس گھر میں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان دینی اداروں سے بڑھ کر، دین کے ان مراکز سے بڑھ کر حمایت اسلام کے لیے، دفاع اسلام کے لیے، نشر اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، پیغمبر کی نصرت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، توحید کو کھڑا کرنے کے لیے ان دینی اداروں سے بہتر کوئی پلیٹ فارم پوری دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اس لیے یہ دینی ادارے کھٹکتے ہیں، عالم کفر کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، چھپتے ہیں۔ میں آپ کو، کسی نے مجھے نہیں کہا، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان اداروں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دل و جان سے وابستہ ہو جائیں، ان طلبہ کے ساتھ، ان اساتذہ کے ساتھ، ان مشائخ کے ساتھ، کسی کی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے وابستہ ہو جائیں۔ جس قدر ہو سکتا ہے ان کو کھڑا کریں، ان کی پروجیکشن کریں،
ان کے بارے میں اچھے کلمات کہیں، اچھے جذبات رکھیں، تہجدوں میں دعائے خیر کریں، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں۔ یہ دین کے ادارے، یہ خیر کے ادارے، یہ خیر کے مراکز ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ ان کو قیامت تک کے لیے آباد رکھے، اور ہمیں جب اعمال دکھائے جائیں گے اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔